میرے بھائی کی شادی کو ابھی 1 ہی سال ہوا تھا کہ ایک دن کرنٹ لگنے کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا۔ میرے بھائی کا نام نعمان تھا اور وہ ایک پولیس مین تھا۔ بھائی کے انتقال کے تقریباً 3 مہینے پہلے ہی میں نے ایک یونیورسٹی میں BS پروگرام میں داخلہ لیا تھا۔ بھائی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے موبائل لے کر دیں گے، لیکن شاید قسمت میں یہی لکھا تھا کہ ہمارا بھائی ہم سے بچھڑ جائے گا۔ بھائی کے انتقال کے بعد ان کا موبائل امی نے مجھے دے دیا تھا۔ سم بھی بھائی کی ہی تھی۔ بھائی کے نمبر پر جب بھی کوئی کال آتی تھی میں ریسیو کرتی تھی۔ ہم 2 بہنیں تھیں اور ایک بھائی۔ میری بہن نائلہ ابھی 2 سال کی ہی تھی کہ ابو کا انتقال ہو گیا تھا۔ امی نے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا۔ بھائی کی جب جاب ہوئی تو گھر کے حالات کچھ بہتر ہونے لگے تھے، مگر اب تو بھائی بھی نہ رہا۔ ہمارے سر پر نہ باپ کا سایہ تھا اور نہ ہی بھائی کا۔ بھائی کے جانے کے بعد گھر کے حالات مزید خراب ہو گئے تھے۔ بھابھی بھی اپنے میکے جا چکی تھی۔ ہمارے گھر میں کھانے کو 2 وقت کی روٹی بھی نہ تھی۔ ایسے میں میری ماں ایک بینک مینیجر کے پاس مجھے لے کر گئی، جو کہ ہمارے محلے میں ہی رہتا تھا۔ بینک مینیجر میری طرف لالچ بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میری ماں کی منت سماجت کو دیکھتے ہوئے اس نے مجھے 2 دن کے بعد کام پر آنے کے لیے کہہ دیا۔ میں بہت پریشان تھی، کیونکہ اگر میں بینک میں چلی جاتی تو میری پڑھائی مجھے چھوڑنی پڑتی، لیکن میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ خیر 2 دن بعد میں بینک پہنچی۔ وہاں میں مینیجر سے ملی اور اس دن سے مجھے ایک معمولی سا کام سونپ دیا گیا، کیونکہ میری تعلیم اتنی زیادہ نہیں تھی کہ مجھے بینک میں کوئی اچھی سی پوسٹ ملتی۔ کچھ دن گزر گئے اور مجھے بینک کا ماحول بہت پسند آنے لگا تھا۔ یہاں میں ہر طرف لڑکوں کے درمیان رہتی تھی اور مجھے ایسا ہی ماحول بہت پسند تھا۔ ایک دن میں بینک مینیجر کے پاس گئی اور بولی کہ مجھے یونیورسٹی میں جانا ہے، کیا آپ مجھے بینک سے 2 گھنٹے کی چھٹی دے سکتے ہیں؟ بینک مینیجر نے کہا کہ ایک شرط پر۔ میں نے پوچھا کون سی شرط؟ انہوں نے کہا کہ پہلے میری گود میں بیٹھو۔ جب میں نے بینک مینیجر کا یہ چہرہ دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے انکار کرنے کی کوشش کی تو اس نے کہا کہ آؤ بیٹھو، ورنہ میں تمہیں بینک سے نکال دوں گا۔ میں نے اس ڈر سے کہ یہ مجھے بینک سے ہی نہ نکال دے اس کی گود میں جا کر بیٹھ گئی۔ جب میں اس کی گود میں بیٹھی تو وہ میرے جسم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ پہلے تو مجھے بہت عجیب سا لگ رہا تھا، لیکن پھر مجھے بہت مزہ آنے لگا اور میں اس کی گود میں بیٹھی رہی۔ اس کمرے کے ساتھ ایک اور کمرہ بھی اٹیچ تھا۔ وہ مجھے اس کمرے میں لے کر گیا۔ وہاں مجھے صوفے پر لٹا کر میرے ساتھ کافی دیر بدفعلی کرتا رہا۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ اگر تم نے یونیورسٹی جانا ہے تو جاؤ۔ میں وہاں سے نکل کر سیدھا گھر پر آ گئی۔ گھر آ کر میں نے اپنی امی کو کچھ بھی نہ بتایا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد جب میں سونے لگی تو ایک پولیس والے کی کال آئی۔ اسے یہ بھی پتہ تھا کہ میرا بھائی اب اس دنیا میں نہیں رہا، پھر بھی اکثر وہ مجھے کالز کیا کرتا تھا۔ اس دن اس نے مجھے کہا کہ میں نے آپ کو دیکھا ہوا ہے، آپ بہت خوبصورت ہو، کیا آپ مجھ سے دوستی کرو گی؟ میں نے کہا کہ نہیں، میں آپ سے دوستی نہیں کر سکتی۔ پھر میں نے کال بند کر دی اور سو گئی۔ اگلے دن پھر اس کی کال آئی اور پھر سے اس نے مجھے کہا کہ کیا آپ مجھ سے دوستی کرو گی؟ اس دن بھی میں نے انکار کر دیا۔ اسی طرح وہ تقریباً 1 ہفتہ مجھے روز کالز کر کے یہی کہتا رہتا کہ آپ مجھ سے دوستی کر لو۔ آخرکار میں نے اس سے دوستی کر لی۔ شروع میں تو صرف میں اس پولیس والے سے بات کرتی تھی، لیکن اسی طرح کرتے کرتے کافی سارے پولیس والوں سے دوستی ہو گئی اور میں ان سے ملنے کے لیے بھی جاتی تھی، کیونکہ اب مجھے کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ امی سمجھتی تھی کہ میں بینک میں جاب کرنے کے لیے جاتی ہوں، لیکن سچ تو یہ تھا کہ میں بینک میں اس مینیجر کی ہوس پوری کرنے کے لیے جاتی تھی اور وہ مجھے اسی بات کی تنخواہ دیتا تھا۔ پھر میں روز کسی نہ کسی پولیس والے سے ملنے کے لیے چلی جاتی۔ ان کی ضرورت پوری کرنے کے بعد مجھے جو بھی رقم ملتی تھی میں اس رقم کو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرتی۔ ان چند پولیس والوں کی دیکھا دیکھی بہت سارے پولیس والے میرے گاہک بن گئے۔ میں ان سب کی ضرورت پوری کرتی اور اچھی خاصی رقم بٹور لیتی۔ ایک دن محلے کے ایک لڑکے نے مجھے اس پولیس والے کے ساتھ بائک پر دیکھ لیا۔ جب میں گھر گئی تو میری ماں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں گئی تھی؟ میں نے کہا کہ میں بینک گئی تھی۔ صاف طور پر نظر آ رہا تھا کہ امی کو پتہ چل چکا ہے کہ میں بینک نہیں جاتی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ امی نے مجھ سے مزید کوئی سوال و جواب نہ کیے، بلکہ خاموش ہو کر وہ کچن کی طرف چلی گئی۔ اگلے دن میں بینک جانے کے لیے تیار ہوئی۔ مجھے پتہ تھا کہ امی کو مجھ پر شک ہو چکا ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں کچھ دن کے لیے کسی سے ملنے نہیں جاؤں گی۔ جب میں بینک پہنچی تو مینیجر نے کہا کہ آؤ کہیں باہر چلتے ہیں، اور میں اپنی عادتوں سے مجبور تھی، اس لیے میں اس کے ساتھ کار میں باہر چلی گئی۔
کہیں ویران جگہ پر جا کر اس نے کار روکی اور مجھے کار کی پچھلی سیٹ پر لٹا کر بھیڑیوں کی طرح میرے جسم کو نوچ لیا اور آخر پر کچھ پیسے میرے منہ پر مارے اور کہا کہ آئندہ تمہیں بینک آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسٹاف کے کچھ لوگوں کو ہم پر شک ہو چکا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارے جیسی بد چلن لڑکی کی وجہ سے میری ساکھ خراب ہو۔ پھر اس نے مجھے کار سے باہر کی طرف دھکا دیا اور وہاں مجھے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ اس وقت رات کا اندھیرا چھا چکا تھا جب میں گھر واپس آئی۔ امی نے میری شکل کو دیکھتے ہوئے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے شمائلہ؟ میں نے انہیں کوئی جواب نہ دیا اور جا کر کمرے میں سو گئی۔ صبح میں دیر تک سوتی رہی۔ امی نے مجھے جگایا کہ اٹھو شمائلہ، بینک نہیں جانا کیا؟ میں نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا کہ نہیں۔ امی نے مجھ سے پوچھا کہ آخر کیوں؟ میں نے بس اتنا سا جواب دیا کہ بینک مینیجر نے مجھے وہاں سے نکال دیا ہے۔ پھر میں نے چادر اوڑھی اور سو گئی۔ کچھ دیر بعد میری آنکھ کھلی تو دوسرے کمرے سے کچھ عورتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں اٹھی، منہ ہاتھ دھویا اور اس کمرے میں چلی گئی۔ دیکھا کہ زبیدہ خالہ آئی ہوئی ہیں اور وہ امی کو ایک لڑکے کی تصویر دکھا رہی ہیں۔ میں بھی جا کر امی کے ساتھ بیٹھ گئی اور تصویر دیکھنے لگی۔ زبیدہ خالہ نے کہا کہ یہ لڑکا دبئی میں ہوتا ہے، ان کا اپنا گھر ہے، کار ہے، بینک بیلنس ہے۔ اگر آپ لوگ رشتے کے لیے ہاں کریں تو میں اگلے ہفتے ان کو یہاں لے آؤں۔ میری امی نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، تم اگلے ہفتے ان کو لے کر آنا۔ میں بھی خاموش رہی کیونکہ مجھے بھی ایک امیر لڑکے سے شادی کرنے کا شوق تھا۔ خیر وقت گزرتا گیا اور 3 مہینے بعد میری شادی ہو گئی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد مجھے معلوم ہوا کہ عاطف دبئی میں نہیں بلکہ کراچی میں کسی جگہ پر کام کرتا ہے اور یہ گھر بھی ان کا اپنا نہیں ہے۔ مجھ پر جب اس حقیقت کا انکشاف ہوا میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے عاطف سے اور اپنی ساس سے بہت لڑائی کی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا، میری تو اب شادی ہو چکی تھی۔ عاطف مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، وہ میری ہر خواہش پوری کرتا تھا، لیکن مجھے پھر بھی چین نہیں تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں دوبارہ ان پولیس والوں سے رابطہ کروں گی جن سے پہلے میرے تعلقات رہے ہیں اور ان کی ضرورت پوری کر کے پیسے لوں گی۔ اس لیے میں نے انہیں کال کیا اور پھر سے وہی کام شروع کر دیے جو میں شادی سے پہلے کرتی تھی۔ ایک دن میں ایک پولیس والے کو 20,000 کے عوض ہوٹل میں ملنے کے لیے چلی گئی۔ بدقسمتی سے اس ہوٹل پر میڈیا والوں کا چھاپا پڑا اور سب لوگ پکڑے گئے۔ عاطف کو میری اصلیت کا پتہ چل چکا تھا۔ ابھی میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھی کہ عاطف نے مجھے طلاق دے دی۔ میری بدقسمتی ہے کہ میں نے عاطف جیسا پیار کرنے والا شوہر اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے چکر میں گنوا دیا۔ اب میرے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں۔ انسان اپنی جائز ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے چکر میں اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ اسے یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ اس نے اپنے ساتھ کیا کیا ہے۔ یہ تو جب وقت گزر جاتا ہے تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنے ساتھ ایسا کر کے کتنی بڑی غلطی کی ہے، اور تب اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔